بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلمۃ قول مفرد، کلمہ یہ قول مفرد ہے، یہ کہہ لیجیے کلمہ قول مفرد پر دلالت کرتا ہے، یعنی مفرد معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مفرد مطلب ایک خالص ایک صورت جو انسان کے ذہن میں آتی ہے، خارجی صورت نہیں بلکہ داخلی انسان کے ذہن میں صورت آتی ہے۔ تو کلمہ جو ہے وہ قول مفرد یعنی مفرد معنی پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھار کلمے کا اطلاق لغت کے اندر جملہ مفیدہ کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں تو کلمے کا اطلاق، کلمے کی حقیقت تو مفرد معنی کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھار جملہ مفیدہ کے لیے بھی وہ آ جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو صرف ایک کلمہ ہے جس کے وہ قائل ہیں۔ ایک کلمہ کیا ہے، کس کے وہ قائل ہیں، وہ آگے ذکر کیا اشارۃ الی قولہ، اللہ رب العالمین کے اس قول کی طرف اشارہ ہے قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پیچھے جو میں نے چھوڑی زندگی اس میں تو مجھے بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر لوں۔ تو یہ پورا جملہ ہوا نا، تو اللہ رب العالمین نے اس پورے جملے کی طرف اشارہ کیا ہے، کیا کہا کہ یہ تو ایک کلمہ ہے، تو گویا کہ اس کلمے کا استعمال جملے کے لیے ثابت ہو گیا۔ تو یہ ثابت ہونا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ مجازن کبھی کبھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ حقیقت اصل وہی ہے کہ حقیقت پر دلالت کرتا ہے اصل میں کہ مفرد قول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے کریں وَتُطْلَقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْرَدِ، اور کلمے کو اصطلاح کے اندر کیا کہتے ہیں، قول مفرد کہتے ہیں۔ والمراد بالقول المفرد، اب قول مفرد کی وضاحت کریں کہ قول مفرد سے مراد کیا ہے، اللفظ الدال علی معنی، ایک ایسا لفظ جو کہ کسی معنی پر دلالت کرتا ہو، جیسے رجل و فرس، ایک لفظ ہے دونوں تو دلالت کر رہے ہیں ایک معنی پر، کسی نہ کسی معنی پر۔ والمراد باللفظ، اور لفظ سے مراد کیا ہے کہ الصوت المشتمل على بعض الحروف، کہ وہ لفظ جو تم بول رہے ہو وہ کسی نہ کسی آواز پر مشتمل ہونا چاہیے، لفظ آواز ہونا چاہیے اس کے اندر۔ سواء دل علی معنی، اب جو لفظ ہوتا ہے چاہے وہ کسی معنی پر دلالت کرے یا نہ کرے، جیسے زید بول دیا یا تمہارا کہہ دیا کہ دیز، سواء دل علی معنی، جیسے زید کسی نام پر دلالت کرے کہ فلاں شخص کا نام ہے، ام لم یدل علی معنی، یا کسی معنی پر دلالت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے کدیز مقلوب زید، یعنی زید کو پلٹ دیا، اب دیز کر دیا، اس کو کوئی معنی نہیں ہے لیکن پھر بھی زبان سے نکل رہا ہے تو ایک لفظ مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وقد تبین ان کل قول لفظ، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر قول لفظ ہوتا ہے، لیکن ولا ينعکس، اس کا برعکس نہیں ہوتا، یعنی ہر لفظ قول نہیں ہوتا، ہر قول لفظ تو ہوتا ہے لیکن ہر لفظ قول نہیں ہوتا۔ دیکھو پیچھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پیچھے کہا کہ جو پیچھے بیان کیا کہ قول مفرد کو کہتے ہیں، یعنی قول مفرد ایسا قول مفرد جس کے اندر لفظ ہوں اور وہ لفظ کسی معنی پر دلالت کرتا ہو۔ صرف اب دیکھ ایک لفظ ہے اور لفظ معنی پر دلالت کرتا ہو، یہ دو چیزیں ضروری ہیں قول مفرد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جب ہم نے قول کہا تو ہر قول یہ لفظ تو ہوتا ہے لیکن ہر لفظ قول نہیں ہوتا، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کل قول لفظ، کہ ہر لفظ کیا ہوتا ہے، ہر قول لفظ ہوتا ہے، ولا ینعکس، اور اس کا برعکس نہیں ہوتا، مطلب ہر لفظ قول نہیں ہوتا۔ بعض لفظ ہو سکتے ہیں جو قول ہو سکتے ہیں، یعنی بعض لفظ جو کہ معنی پر دلالت کر رہے ہیں وہ قول ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ قول جسے کہتے ہیں، قول کہتے ہیں ایک ایسی بات جو کہ کسی معنی خیز ہو، ایک ایسا لفظ جو معنی خیز ہو، اور لفظ کے اندر دونوں چیزوں کا احتمال ہے، وہی آگے وضاحت کریں۔ والمراد بالمفرد، اور مفرد سے مراد کیا ہے، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، کہنے کی ما لا يدل جزءه، جس کے اجزاء اس کے معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کرتے ہوں، جس کے اجزاء اس کے معنی پر دلالت نہ کرتے ہوں۔ اب اس کی مثال دیے
یعنی ایک ہی پر دلالت کرتا ہوں. اجزا تم کر دو گے، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک ہم نے لے لیا غلام الزیدن، زید کا غلام. اب ہم نے یہ مثال لی غلام الزیدن، زید کا غلام. تو اس کے اندر دیکھو یہ پورا غلام الزیدن ایک لفظ، ایک جملہ مان لیجیے، اس کے کلمے مان لیجیے. تو غلام اس کے معنی آتا ہے غلام، اور زید یہ اپنے اجزا بتا ہوا ہے. تو گویا کہ جو الفاظ ہیں غلام و زیدن یہ اپنے اپنے اجزا پر دلالت کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے، یہ کلمہ نہیں ہوا، بلکہ یہ موصوف صفت ہو گیا، اس سے کچھ اور مانا جائے گا. یہ کلمہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس کے الفاظ جو ہیں اس کے معنی کے اجزا پر دلالت کر رہے ہیں. غلام کے اس کی غلام کا معنی غلام نیچے آ رہا ہے، زید کا معنی زید نیچے آ رہا ہے. تو اسے کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس کے الفاظ جو ہیں، اس کے جو اجزا ہیں، یہ کس پر دلالت کر رہے ہیں؟ اس کے اپنے اجزا پر دلالت کر رہے ہیں. غلام کے لیے الگ غلام مانا ہے، زید کے لیے الگ زید مانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کسے کہیں گے مفرد؟ کسے کہیں گے مفرد؟ کہنے اس میں کہہ رہے ہیں کہ مالا ید اللہ جزءہ علی جزء مانا، کہ اس کے اجزا، اس جو لفظ ہے، تمہارا جو لفظ ہے یا جو کلمہ ہے، اس کے اجزا جو ہیں، اس کے جو اجزا ہیں وہ اس کے معنی کے اجزا پر دلالت نہ کریں. مثال کے طور پر تم دیکھو یہاں پر زید لے لیجیے، یا فرس لے لیجیے، فرس لے لیجیے. تو فرس کے اجزا کیا ہوں گے؟ فا را سین، ٹھیک ہے. یہ فرس کے اجزا ہو گئے. تو کیا یہ فا را سین اس کے معنی گھوڑے پر دلالت کر رہے ہیں؟ کیا فا کوئی گھوڑے پر دلالت کر رہا ہے، یا را گھوڑے پر دلالت کر رہا ہے، یا سین گھوڑے پر دلالت کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا. تو گویا کہ یہ کلمہ ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے اجزا اس پر دلالت کر رہے ہیں تو یہ کلمہ نہیں ہوگا. جیسے غلام و زید میں اس کے اجزا اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ غلام کے لیے غلام ہے، یعنی اس غلام و زیدن میں غلام الگ ہے اور یہ الگ ہے. تو اس غلام و زیدن کے اجزا کیا ہوئے؟ ایک غلام جز ہو گیا، ایک زید جز ہو گیا، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ زید کا غلام. تو غلام و زیدن میں یہ جب ترکیب دیکھی تو مضاف الیہ ہو گیا. تو اب اس کے اجزا، اس کے معنی کے اجزا پر کیسے دلالت کر رہے ہیں؟ جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام. تو غلام ایک جز ہے، اس کا معنی غلام کے لیے غلام آ رہا ہے، زید کے لیے زید آ رہا ہے، اور تو ترکیب اضافی تو کہاں آ رہا ہے. تو گویا کہ اس کے اجزا اس کے معنی کے اجزا پر دلالت کر رہے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ کلمہ نہیں ہوگا. کلمہ جیسے میں نے بیان کیا کہ اس کے اجزا اس کے معنی کے اجزا پر دلالت نہیں کریں. ٹھیک ہے، اب میں سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. وذالک نہ، اس کی مثال بھی دیکھے رہے ہیں. زید ہے، فإن اجزاہ، اس کے زید کے اجزا کیا ہوں گے؟ زائے، یا اور دال، یہ اس کے اجزا ہیں. اذا افردت، جب ان کو الگ کر دیا جائے گا، یعنی زا یا دال کو الگ الگ کیا جائے گا. لا تدل علی شیء، کسی چیز پر دلالت نہیں کریں گے. مما یدل هو علیہ، مما یدل هو علیہ، یعنی جو اس کی حقیقت ہے اس پر دلالت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی پورا زید جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، اب یہ زا یا دال کسی معنی پر دلالت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن بخلاف قولی کا غلام زید، وہی مثال آ گئی. ٹھیک ہے، غلام زید کے برخلاف. فإن كل من اجزائه، اس لیے کہ اس کے اجزا جو ہیں وہما ایک غلام ایک زید دال علی جزء معناه، یہ اس کے معنی کے اجزا پر دلالت کر رہے ہیں. فهذا يسمى مرکبا لا مفردا، اسے مرکب کہا جائے گا، مفرد نہیں کہا جائے گا. فإن قلت، اگر آپ یہ کہتے ہیں فلم اشترط في الكلمة الوضع اشترط من قال، یا اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. اب اگر آپ فإن قلت، اگر آپ کہیں، مطلب اس طریقے سے اعتراض کرتے ہیں صاحب کتاب خود، اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں. اعتراض کیا ہوا؟ کہنے کہ آپ نے اپنے کلمے کی تعریف میں لفظ وضع کی شرط کیوں نہیں لگائی جس طریقے سے دوسرے لوگ وضع کی شرط لگاتے ہیں؟ دوسرے لوگ کس طریقے سے وضع کی شرط لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ جو کلمہ کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، اس طریقے سے وضع کی قید لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تم نے کیا کیا کہ القول مفرد، قول سے تم نے مراد لے لیا، لفظ مراد لے لیا، اور معنی لمعنى، قول سے مراد یعنی ایسا لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہو، اور مفرد کو تم نے مفرد کے معنی میں لے لیا. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے وضع کی قید نہیں لگائی. تو کہہ رہے ہیں کہ قلت، اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ انما احتاج الى ذلك لاخذهم اللفظ جنسا للکلمہ، کہنے کہ انہیں وضع کی قید لگانے پر محتاج ہونا پڑا، انہیں وضع کی قید لگانا ہی پڑی، انہیں لگانا ہی پڑھنا تھا، ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی تعریف میں جو لفظ استعمال کیے ہیں ان میں سے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کہنے کی اللفظ استعمال کیا، انہوں نے اپنی تعریف میں لفظ استعمال کیا ہے. کہنے کی احتاج الی ذالک، وہ
وضع کی قید لگانے کی محتاج ہوئے لأخذہم اللفظ ان کے لفظ کو استعمال کرنے کی وجہ سے لینے کی وجہ سے جنسا للکلمہ جو کلمے کی کیا ہے جنس ہے جو کلمے کی جنس ہے کہہ رہے کہ آگے واللفظ ينقسم الى موضوع ومحمل اب انہوں نے جب لفظ کو کیا کر لیا لے لیا اپنی تعریف کے اندر تو لفظ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کیا ہوتا ہے لفظ کے اندر موضوع معنی ہوتا ہے یعنی ایک موضوع ہوتا ہے ایک محمل ہوتا ہے موضوع مطلب کسی معنی پر دلالت کرتا ہے محمل کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر دو کیٹیگری آ جاتی ہے دو قسمیں اس کی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے فاحتاجوا الى احتراز عن المحمل تو انہیں اپنی تعریف میں کیا کرنا تھا انہیں تو محمل سے تو بچنا تھا کیونکہ محمل تو کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا انہیں محمل سے بچنا تھا انہیں صرف اور صرف موضوع کے لینا تھا اب لہذا محمل سے بچنے کے لیے موضوع کو لینے کے لیے انہوں نے کیا قید لگا دی وضع لمعنى المفرد وضع کی قید انہوں نے لگا دی ٹھیک ہے فاحتاجوا الى احتراز عن المحمل تو یہ محتاج ہوئے محمل سے بچنے کے بذکر الوضع وضع کی قید لگا کر کے یہ محمل سے بچنے کے محتاج ہوئے فلما اخذت القول لیکن میں نے اپنی تعریف میں کیا استعمال کیا میں نے تو قول استعمال کیا جنسا للکلمہ جو کلمے کی جنس ہے کہہ لیجیے کلمے کے بدل میں نے کیا استعمال کیا قول استعمال کیا وہو خاص الموضوع بالموضوع اور جو قول ہے وہ تو بالکل اس کے اندر کیٹیگری نہیں ہے اس کے اندر محمل موضوع کا احتمال نہیں بلکہ اس میں ڈائریکٹ بالموضوع پر دلالت کرتا ہے قول کسی نے کہہ دیا تو قول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو معنی پر دلالت کرتی ہے ٹھیک ہے تو کہنے کہ وہ خاص بالموضوع یہ تو موضوع کے ساتھ خاص ہے اغنانی ذالک عن الاشتراط الوضع اس چیز نے مجھے وضع کی قید لگانے سے کیا کر دیا بے نیاز کر دیا فإن قلت اب ایک اور اعتراض کریں اچھا اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلما عدلت عن اللفظ للقول آپ لفظ کی طرف قول اچھا لفظ سے قول کی طرف کیوں عدول کر گئے یعنی آپ نے کہ پرانے لوگ پہلے سے ہی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے آ رہے تھے تو اب آپ نے اپنی صلاحیت بگار کر کے یہ کیا کہہ دیا کہ قول کی طرف آپ آ گئے اور لفظ کو آپ نے چھوڑ دیا جیسے تعریف تھی پہلے الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد وہی تعریف رہنے دیتے تو آپ نے اس کی طرف عدول کیوں کیا آپ یہاں پر کیوں آئے ٹھیک ہے قول کیوں استعمال کیا اپنی تعریف میں ویسے رہنے دیتے قلت میں کہوں گا لأن اللفظ جنس بعید لانطلاقه على المهمل والمستعمل تو کہنے کی جو لفظ ہے نا میں نے اس کی جگہ پر قول استعمال کیا کیونکہ اس لیے جو لفظ ہوتا ہے وہ لفظ بہت بعید ہے اس طور پر بعید ہے کیونکہ وہ دو معنی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ایک تو اس کا اطلاق محمل پہ بھی ہوتا ہے اس کا اطلاق مستعمل پہ بھی ہوتا ہے کما ذکرنا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے ٹھیک ہے یعنی پیچھے ذکر کیا تو لہذا یہ بعید ہے کہ دونوں چیزوں پر دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے والقول جنس قریب لیکن قول کی جنس سے قریب یعنی قریب چیز پر دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے والقول جنس قریب لاختصاصه بالمستعمل کیونکہ یہ صرف مستعمل پہ کیا کرتا ہے خاص ہے مستعمل کے لیے خاص ہے تو یہ قریب ہے نا یعنی انسان جب قول کہے گا تو صرف ڈائریکٹ موضوع پہ پہنچے گا اب لفظ بولے گا تو وہ کیا کرے گا کہ کہاں پہنچے گا کہ لفظ بولے گا تو اس کے اندر دو معنی آئیں گے یار موضوع کے لیے یہاں استعمال ہے یا اس کے لیے استعمال ہے تو یہ بعید کی بات ہے لیکن ہمیں تو کیا کرنا ہے خاص کے لیے استعمال کرنا وہ ہمیں تو قریب کے لیے استعمال کرنا کہہ رہے وہ استعمال الاجناس البعیدہ اور بہت زیادہ بعید اجناس کو استعمال کرنا فی الحدود تعریفات کے اندر معیب یہ عیب شمار ہوتا ہے تعریفیں مختصر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تعریف کے اندر جامع اور معنی ہونا چاہیے تو بعید ہوتا ہے اندہ اہل نظر مطلب اہل لغت کہہ لیجیے اہل فقہ کہہ لیجیے کچھ بھی کہہ لیجیے مطلب تعریفات جو لوگ کرتے ہیں یا غور کرتے ہیں تعریفات کو بنانے میں اہل نظر کے لیے ٹھیک ہے اس میں ہے تو یہ تو تمہاری ہو گئی کلمہ کی بحث یہ کلمہ اصل میں کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے اگلی بات کہنے کی انواع الکلمہ کلمے کی قسمیں کیا ہے ٹھیک ہے وہی اسم و فعل و حرف کلمے کی تو تین قسمیں اسم فعل اور حرف پوری نوح اسی پر تمہیں ڈیپینڈ ہو کر کے ملے گی اسم فعل اور حرف پر اب اس کی شرح کر رہے ہیں ٹھیک ہے لما ذکرت حد الکلمہ جب میں نے کلمے کی تعریف ذکر کر دی بینت انہا جنس تحتہ ثلاثۃ انواع اور یہ بات بھی بیان کر دی کہ کلمے کے تحت تین قسمیں آتی ہیں اسم و فعل والحرف اسم فعل اور حرف والدلیل علی انحصار انواعه فی هذه الثلاثه اب کہہ رہے ہیں کہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کلمے کی تین ہی قسمیں ہوتی ہیں کلمے کی تو ہم چار قسمیں ہم کہتے ہیں تو چار قسمیں ہو جائیں گی کوئی پانچ کہتے ہیں تو پانچ قسمیں ہو جائیں گی کہہ رہے ہیں کہ دلیل ایسی ہونی چاہیے جس سے یہ پتہ چلے کہ کلمے کی تین ہی قسمیں آتی ہیں تین ہی قسمیں ہوتی ہیں اب دلیل دیں والدلیل علی انحصار انواعه فی هذه الثلاثه الاستقراء دلیل کیا دلیل استقراء ہے کریں دلیل علی انحصار انواعها
اس کے انواع کے انحصار پر دلیل فی ہادی ثلاثہ، ان تین پر، یعنی اس کی قسمیں تین ہی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنے الاستقراء، استقراء ہے، ٹھیک ہے، یعنی استقراء تام کرنا، یعنی لوگوں نے سوچا کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، پوری نوع کو ذہن میں رکھا، اچھا یہ تو اس تعریف کے اندر یہ چیزیں، یعنی کوئی معرفہ نکرہ، چلو یہ تو اسم کے اندر آ جائے گا، اچھا یہ فعل مضارع، فعل ماضی، اچھا یہ فعل کے اندر آ جائیں گے، تو لوگوں نے استقراء تام کیا۔ جب استقراء تام کیا تو یعنی استقراء تام کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری اس کا استقراء کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ذہن میں رکھنا، اس کے ایک ایک اجزاء پر غور کرنا کہ اچھا یہ بھی ہے، ایک ایک بات پر استقراء کرنا، ٹھیک ہے، یعنی فَإِنَّ عُلَمَاءَ هَذَا الْفَنِّ، اس فن کے جو علماء ہیں، اس فن کے جو جانکار ہیں، تتبعوا کلام العرب، انہوں نے عرب کے کلام کو پیچھے گئے، عرب کے کلام کے پیچھے پیچھے چلے، یعنی ان کے عرب کے کلام کی تفتیش کی ان لوگوں نے کہ عرب کا کلام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف گئے، فلم یجدوا الا ثلاثه انواع، اس پورے عرب کے کلام میں انہوں نے تین ہی قسمیں پائیں، فلو كان ثم نوع رابع، اگر ان عرب کے کلام کے اندر کوئی چوتھی قسم ہوتی، لاثروا على شيء منه، تو وہ اس سے ٹکراتے، انہیں ٹھوکر لگتی، چوتھی چیز انہیں اس کی خبر ملتی۔ تو پہلی دلیل کیا دی انہوں نے کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ عرب کے کلام کے اندر کس کی کلمے کی تین ہی قسمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، استقراء تام کرنے کے بعد، اور پہلی، ٹھیک ہے، یہ ان کی انہوں نے دلیل دے دی۔ اب آگے اچھا ایک اور بھی کچھ اور بھی دلیل شاید انہوں نے دی تھی، انہوں نے جہاں ذکر نہیں کیے، اس میں مسبوق الزام میں شاید اور بھی دلیلیں تھیں، ٹھیک ہے، نیچے دی بھی ہوں گی شاید، دو نمبر پہ دیکھو، کابی امر والخلیل والسیب، اور اس طریقے سے ان العرب اسم جنس ان العرب كانوا اسماعیل ويقال، یہ بھی نہیں، اما المستعرب فهم ولد، یہ بیان کیا ہے۔ اچھا یہاں پر ہے ذهب بعض النحویین وهو جعفر ابن صابر الى اقسام الکلمہ البا، کہ کچھ لوگوں نے چار بھی کہا ہے، ایک میں فعل، حرف اور خالفہ، اور دوسری چیز کی بیان کی، لیکن یہ سب کہنے استقراء سے یہ پتہ چلتی ہے کہ تین ہی قسمیں، چلو کوئی بات نہیں ہے، کوئی محل نظر بات نہیں ہے۔ الاستقراء، یہ دیکھو استقراء دیا نا، استقراء کیا معنی ہے؟ فالکلمۃ اما ان، دیکھو یہاں پر کہنا کہ انہوں نے مسبوق الزام میں ایک چیز اور بتائی تھی، دیکھو یہاں پر دیا ہے الاستقراء، فالکلمۃ اما الا تدل على معنى في نفسها بل يكون معناها في غيرها، کہنے کلمہ اگر کوئی ہوگا تو کہنے تدل على معنى في نفسها، یا تو یہ اپنے نفس یعنی بذات خود اپنے معنی پر بیان کرنے، اپنے معنی کو بیان کرتا ہوگا، بل يكون معناه في غيرها، اللہ اما اللہ تدل علی معنی فی نفسہ، اچھا یہ ہے کہ یہ اپنا نفس، یہ تو کلمہ ایسا ہوگا کہ اپنے معنی کو، اپنے معنی کی وضاحت نہیں کر پائے گا بلکہ دوسرے معنی کا سہارا لے گا، تو اگر ایسا ہے وَإِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَالْأَوَّلُ وَالْحَرْفُ، یعنی اگر یہ اپنے معنی کو نہیں بتا پاتا تو یہ حرف ہے، اور اگر اپنے معنی کو بتا پاتا ہے اور اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا تب تو اس میں، اور اگر اس اپنے معنی کو بتاتا بھی ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے تب اس کی کیا ہے؟ فیل ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ کچھ چیزیں پائی ہی نہیں جاتی ہیں، تو اسی بات کو مسبوق ذہن میں شیخ نے لکھا تھا، ٹھیک ہے، تو گویا کہ کیا بدلا کہ کلمے کی تین ہی قسمیں اور اس کی دلیل انہوں نے دی۔ الاول، پہلے کیا ہے؟ الاسم، ٹھیک ہے، اول اسم، فاما الاسم فیعرف بال كالرجل وبالتنوین كرجل وبالحديث عنه كتاء ضربت، دیکھو اسم کسے کہتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں، یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسم کی پہچان کیسے ہوتی ہے، یہاں پر ڈائریکٹ اسی کیا کہہ رہے ہیں علامتیں ذکر کر دی، یعنی کہ اسم کسے کہتے ہیں وہ آگے شاید بیان کریں، لیکن یہاں پر کیا انہوں نے بیان کر دیا، ڈائریکٹ اس کی علامتیں ذکر کرنا شروع کر دی اسم کے بارے میں، اور کیا کہا کہ اسم کو پہچانا جاتا ہے ال کے ذریعے سے، جیسے الرجل، وبالتنوین، تنوین کے ذریعے سے، کرجل وبالحدیث عنہ، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے تعلق سے کوئی خبر دی جائے، کتائی ضربت، ٹھیک ہے، تو اسم کو پہچانا جاتا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ اب اس کی شرح کرنے، اس کی شرح، لما بینت من حصرت فیہ انواع الکلمہ الثلاثہ، جب یہ میں نے بیان کر دیا کہ کلمے کی تین ہی قسمیں، کلمہ اپنی تین ہی قسموں پر منحصر ہے، شرعت فی بیان ما یتمیز بہ کل واحد منها عن قسمہ، یہاں سے میں شروع کروں گا فی بیان ما، اس چیز کو بیان کرنے میں، ما یتمیز بہ، جس سے متمیز ہو جاتا ہے، جس سے تمیز ہو جاتی ہے، جس سے الگ ہو جاتا ہے، کل واحد، ان میں سے ہر ایک، یعنی ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک، یعنی اسم، فعل، حرف میں سے ہر ایک جدا ہو جاتا ہے،
ان قسیمہ، اپنے قسیم سے. اپنے قسیم کا مطلب جو ہوتا ہے اپنے اس کے مد مقابل میں کون لوگ ہیں، تو اس کے مد مقابل میں جو لوگ ہوتے ہیں اسے قسیم کہا جاتا ہے. اسم کے مد مقابل میں فعل اور حرف ہے، فعل کے مد مقابل میں حرف اور اسم ہے، اور حرف کے مد مقابل میں فعل اور اسم ہے، تو اسی مد مقابل کو کیا کہا جاتا ہے، قسیم کہا جاتا ہے. تو اب میں یہاں سے ایسی چیزیں بیان کروں گا جس سے واضح ہو جائے گا کہ اسم اسے کہتے ہیں، فعل اسے کہتے ہیں، اور حرف اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تمیز کرنے کے لیے یہاں پر بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں بیان کروں گا ان چیزوں کو جس سے ان میں سے ہر ایک اپنے قسم سے جدا ہو جائے گا، تمیز ہو جائے گی. لکھا ہے آگے، لکھا ہے لِتَتُمَّ فَائِدَةٌ مَا ذَكَرْتُهُ، تاکہ فائدہ ہو اس چیز سے جس کو میں ذکر کیا ہے. فَذَكَرْتُ، تو میں نے ذکر کیا، أَنَّ لِلْإِسْمِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ، تو میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں یا ذکر کروں گا، یا میں نے ذکر کیا کہ اسم کی کتنی علامتیں. أَنَّ لِلْإِسْمِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ، اسم کی 3 علامتیں. اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کیا کہتے ہیں اس کے اندر کتاب اس کے اندر یار نحو کے اندر، ہدایت النحو کے اندر کئی تقریباً 10-11 انہوں نے اس کی علامتیں بیان کی. تو یہاں پر 3 ہی علامتیں بیان کی ہیں، یعنی علامت من اولہ، یا تو اسم کے اندر جو علامت ہوگی وہ شروع میں ہوگی. ٹھیک ہے، وہ یہ الف واللام کالفرس والغلام، الف لام کا شروع میں ہونا تو کیا ہے، جیسے فرس والغلام. وہ علامت من آخری، یا جو علامت ہوگی اس کے آخر میں ہوگی، جیسے التنوین، تنوین آخر میں ہوتی نا، تو وہ نوع، اب تنوین کی تعریف کر رہے ہیں. تنوین کیا ہے، وہ نوع زائدۃ ساکنۃ تلحق الآخر لفظا لا خطا لغیر توکید، نحو زید ورجل وصد وصحن وحینیز ومسلمات، فهذه ما اشبہ اسماء بدلیل وجود تنوین فی آخرها. کہہ رہے ہیں وہ نوع، تنوین کہہ رہے ہیں ایک ایسی قسم ہے، ایک ایسی زائد قسم ہے، ساکنہ جو سکون ہوتی، یعنی اس کو ٹھہر کر پڑھ سکتی ہو. ٹھیک ہے، ساکنہ. تلحق الآخر لفظ، جو لفظ کے لفظ، تلحق الآخر لفظا، جو لفظی اعتبار سے آخر پر ملحق ہوتی ہے، یعنی اس کا آخر پر آخر میں آتی ہے تنوین. ٹھیک ہے، لا خطن، لکھی نہیں جاتی ہے، لا خطن خط کے اعتبار سے نہیں، لغیر توکید، بغیر توکید کے. 3 کی تعریف میں نے وہاں سمجھ لی تھی، یہاں سمجھنے میں پریشانی آ رہی. نوع زائد کا مطلب یہ اخرج اصلیت کنوع منکسرۃ منكسرة ويساكنه النوع الأول من زمينه ويحق الآخرون انكسر ويلاحظ النوع الآخر للغة. والظاهر أنه أراد بالخط أن تكتب بصورتها لا بعوضها من الألف، وإلا لم يحتج لقيد لغير توكيد لإخراج لنصف عم. ٹھیک ہے، لأنه مكتوبا بالألف، ثم عالم أن ما خرج ليقيد بهما أسند إليه الاحتراز. تو یہاں پر یہ بیان کرنے اس نوع کی تعریف کے اندر. وعلیکم السلام. ہاں، تو یہاں دیکھیے کہ یہاں پر تنوین کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ نون زائدۃ، تو میں اس کو نوع زائدۃ سمجھ رہا تھا تو غلط معنی ہو رہا تھا، تو نون زائدۃ ہے. تو وہ نون زائدۃ، یہ نون مطلب یعنی نون پڑھا تو جائے گا، ایک زائد نون ہے. ٹھیک ہے، یعنی نون زائدۃ ایک ایسا زائد نون ہے، ساکنہ، جو ساکن ہو جاتا ہے، یعنی اگر تم اس پر رکو گے تو وہ سکون اس کو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے قام زید، اصل میں قام زیدو، اس طریقے سے زیدن پڑھ لو، لیکن اگر تم ٹھہرو گے زیدن ہے کہیں پر تو ٹھہرو گے تو زید پڑھو گے. اس طریقے سے دوسری مثال لے لو. ٹھیک ہے، تو اس میں تم اس پر رکو گے تنوین پر، تو تنوین پر تم ٹھہر سکتے ہو. کہہ رہے وہی نون زائدۃ ساکنۃ، ساکن زائد نون ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی صفت کیا بیان کی، تنوین کی تعریف کرتے ہو. آگے کیا کریں، کہاں گیا، ہاں، تلحق الآخرہ، یہ آخر میں لگتی ہے یا آخر سے جڑ جاتی ہے، یعنی لفظ کے آخر میں لفظاً تمہیں دکھے گی، یعنی لفظاً کا مطلب تمہیں دکھے گی کہ یہاں پر تنوین ہے. تلحق الآخرہ لفظاً کا مطلب ہے کہ یہ لفظ کے آخر میں ہوگی اور تمہیں یہ دکھے گی. لا خطن، خط کے طور پر نہیں ہوگی، یعنی اسے تم نون جو لام میم نون والا جو نون ہوتا ہے اس طریقے سے تم نہیں لکھ سکتے. بس یہ کہ آخر میں لفظاً دکھے گی، لیکن خطن تم اس طریقے سے خط نہیں بنا سکتے کہ نون کو نون لکھو. لغیر توکید، بغیر تاکید کے. 3 نمبر دیکھیے، لغیر توکید کا مطلب یہاں پر کیا ذکر کیا ہے، لغیر توکید لاخراج لنصف عن کو نکالنے کے لیے. یعنی ایک ایسی مثال ہے جہاں پر لنصف عن، تنوین پر تم یہاں پر رکو گے تو تمہیں تنوین کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. یہاں پر اصل میں تنوین کی تعریف کیا ہے کہ اس پر جب تم رکو گے تو ساکنہ ہے. ٹھیک ہے، ساکنہ ہے، لیکن جب قرآن کے اندر لنصف عن ہے تو وہ کیا ہے، لأنہ مکتوب بالالف، اس کو کیا ہے، الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، یعنی نون اور الف اس کے ساتھ ملا دیا گیا، الف کے ساتھ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، ثم علم، پھر جان لو، انما
خرجا ليقيد بهما اسند اليهما للاطراق. اب کہنے اسی چیز کو لنسفعن کو نکالنے کے لیے تاکہ یہ تعریف کے اندر نہ داخل ہو سکے، یہ ٹھیک ہے، اس کو نکالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، یہ قید لگائی بغیر تاکید کے، کیونکہ لنسفعن میں جو آیا ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور یہاں پر کہیں بھی تنوین آئے گی وہ کسی تاکید کا فائدہ نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ تو تنوین کی تعریف تو ایک علامت کیا بتائی کہ تنوین بھی ایک علامت ہے، جب تنوین ایک علامت ہے تنوین کی تعریف بھی کر دی۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں ایک ایسا نون ساکن زائد نون ہوتا ہے جو کہ لفظ کے آخر میں لفظاً دکھتا ہے لیکن خطاً نہیں بنا سکتے بغیر تاکید کے، جیسے زید ورجل وصحن وحینیز ومسلمات فہذہ وما اشبہہا۔ ہو سکتا ہے یہاں پر تمہیں الگ سے کوئی زائد بات بتاؤ، لیکن کتاب کے اندر جو ہے میں اس کا کرتا ہوں، فہذہ وما اشبہہا اسماء بدلیل وجود تنوین فی آخرہ۔ تو یہ یعنی جو اگر یہ الف لام دکھ رہا ہے یا تنوین دکھ رہی ہے تو کہنے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے، وما اشبہہا، اور اس کے مشابہ کوئی بھی چیز تم پاؤ تو وہ کیا ہے، وہ بھی اسم ہے۔ کیوں اس میں بدلیل وجود تنوین فی آخرہ، اس کے آخر میں تنوین کے پائے جانے کی دلیل کی وجہ سے، یعنی تنوین پائی جا رہی ہے تمہارے لیے کیا ہے، دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ دو علامتیں ہوں گی۔ تیسری علامت وہ علامت معنویت، ایک علامت معنویہ ہوتی ہے، یعنی دو پیچھے دو علامتیں گزری ہیں، الف لام کا ہونا اور تنوین کا ہونا، یہ دکھ رہی تھیں، حسی علامتیں تھیں، ٹھیک ہے، تمہیں دکھ رہی تھی کہ الف لام دکھ رہا ہے، تنوین دکھ رہی ہے، لیکن ایک علامت معنوی ہوتی ہے، اسے تم معنی سے سمجھو گے، ذہن سے سمجھو گے، سیاق و سباق سے سمجھو گے، تو علامت معنوی ہوتی ہے، وہ دکھے گی نہیں تمہیں، ٹھیک ہے۔ وہی الحدیث عنہ، اس کے بارے میں خبر دینا۔ تیسری لائن کہ اگر کوئی بھی اسم ہے، اگر اس کے بارے میں، اگر کوئی بھی چیز ہے، اگر کوئی بھی کلمہ ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تب وہ کیا ہے، اسم تمہارا شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا الحدیث عنہ، اس کے بارے میں خبر دینا، جیسے قام زید، قام زید، زید کھڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قام زید میں جو زید ہے وہ اسم ہے، لیکن اس کا اسم ہونا کیسے طے پایا؟ نہ تو اس کے پہلے کیا ہے، الف لام ہے، اچھا یہاں پر تو تنوین ہے، لیکن اس کی دوسری مثال اپنا لے لیتے ہیں کہ جیسے قام موسیٰ، موسیٰ مثال یہاں پر لے لیتے ہیں، تو موسیٰ ہے تو نہ تو اس کی شروع میں الف لام ہے اور نہ تو اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، تو موسیٰ کھڑا ہوا، موسیٰ اسم ہے ہم بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اس سے پہلے تنوین ہے نہ اس سے پہلے الف ہے، تو کیسے پتہ چلا؟ اس وجہ سے پتہ چلا کیونکہ جو موسیٰ ہے اس کے بارے میں کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، کہنے فزید اسم، یعنی فموسیٰ اسم، موسیٰ کیا ہے، اسم ہے، لأنک قد حدثت، اس لیے کہ آپ نے بیان کر دیا، انہو بالقیام، اس کے بارے میں کھڑے ہونے کی بات کو، یعنی اس کے بارے میں آپ نے خبر دے دی کھڑے ہونے کی۔ وہذہ العلامہ انفع العلامات المذکورہ للاسم، اور یہ جو علامت ہے اسم کی مذکورہ علامتوں سے زیادہ نفع بخش ہے، زیادہ فائدے مند ہے، اتنی فائدے مند ہے کہ وہ بہا استدل علی اسمیت التا، جو تا ہے کس کے اندر، فی ضربت، ضربت کے اندر، یہ ضربتو ہے نا، ہاں ضربتو ہے، تو ضربتو کے اندر جو تا ہے اس تا کے اسم ہونے پر بھی استدلال کیا گیا ہے، یعنی یہ قام موسیٰ یا ضرب زید، یہ تو اسم ہے ہی، لیکن زید اور موسیٰ وغیرہ تو اسم ہے، لیکن ضربتو اگر میں نے کہہ دیا تو یہ تا، یہ گول تا جو ہے میں نے مارا، تو یہ بھی کیا ہے، تا، یہ اسم ہے۔ کیسے، کیوں اسم ہے؟ کیونکہ کہنے الا ترى انک لا تقبل کیا تم نہیں دیکھتے کہ تا جو ہے نا تو اس پر الف لگا ہوا ہے اور الف لام لگا ہوا ہے، اور نہ ہی اس پہ کیا لگا ہوا ہے، ولا يلحقها التنوین، اور ایسے تنوین جڑی ہوئی ہے، ولا غیرها من العلامات التي تذکر للاسم، اور اس کے علاوہ کہیں اور جگہ پر تم دیکھو کہ اسم کی جتنی بھی علامتیں ذکر کی ہیں ان علامتوں میں سے بھی کوئی علامت سے جڑی نہیں ہے، سوى الحدیث عنها فقط، سوا اس بات کے کہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ کیا خبر دی جا رہی ہے؟ کہ ضربت، میں نے مارا، مارنے والا میں ہوں، تو خبر دی جا رہی ہے اس کے بارے میں، کس نے مارا مطلب میں نے مارا، تو اسی وجہ سے اس کے بارے میں خبر دی گئی، تو یہ بھی کیا ہے، ایک علامت ہے۔ تو اسم کی کتنی علامتیں ہوئی؟ 3 علامتیں، فوراً سوچ لیجئے کہ اسم کی 3 علامتیں، اس کا خلاصہ اگر تم کرنا چاہو تو پہلی یہ کہ اسم کسے کہتے ہیں، یعنی اسم کو پہچانا کیسے جاتا ہے، تو ال وغیرہ اور تنوین کے ذریعے سے اور اس کے بارے میں خبر دینے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ پھر کہنے کی کلمے کی انہوں نے 3 قسمیں کی، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک علامت کیا ہے، اس کی الف لام ہے، دوسری علامت کیا ہے، تنوین ہے، اور تنوین کی علامت بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف بھی تنوین کی کر دی، اور تیسری علامت کیا ہے، علامت معنویہ ہے، میرے سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا، یاد بھی ہو چکا ہوگا راستے میں۔ تو یہ 3 ہو گئی۔ اعراب الاسم و بناؤہ، چلو انشاءاللہ اس کو کل کرتے ہیں۔